بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امی جان بے حد ملنسار خاتون تھی۔ پاس پڑوس میں باقاعدگی سے آنا جانا رکھتی تھی۔ عید بقرعید ہر تہوار پر کچھ نہ کچھ پکا کر محلے کے گھروں میں بھجوا دیتی تھی اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ سب محلے والے ان کی عزت کرتے تھے اور وہ خالہ ہر دل عزیز کے نام سے مشہور ہو گئی۔ امی جان کے حسن اخلاق کی وجہ سے بچپن میں پڑوس میں ہمارا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ جب تک والد صاحب زندہ رہے امی جان کی ہر دل عزیزی میں کمی نہ آئی، ہم بھی مقبول رہے۔ لیکن زندگی تو گھومتا ہوا پہیہ ہے، رات اور دن اسی پہیے کے ساتھ چکر کھاتے ہیں، کبھی دن تو کبھی راتیں ہو جاتی ہیں۔ میں 10ویں جماعت میں تھی جب والد صاحب کی بخار کے باعث وفات ہو گئی۔ والد کی وفات سے کافی دنوں تک ہم لوگ افسردہ رہے۔ ابو کوئی قابل ذکر ترکہ چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ ایک سرکاری اسکول کے استاد تھے اور ریٹائرمنٹ میں 15 سال رہتے تھے۔ ان کی تنخواہ میں ہماری گزر بسر عزت سے ہو رہی تھی، گرچہ تنخواہ زیادہ نہ تھی، لیکن شام کو پڑھانے ایک دوست کی اکیڈمی جاتے تھے، اس طرح مزید آمدن ہو جاتی تھی۔ بیوہ کو سرکار سے تھوڑی سی پینشن ملتی تھی اور اس قلیل رقم میں عزت سے گزارا ناممکن تھا۔ ان دنوں امی جان بے حد پریشان تھی، گرچہ ہم گھر میں 3 ہی افراد تھے، لیکن 3 بندوں کو بھی 3 وقت کا کھانا تو چاہیے تھا۔ والدہ صرف 4 جماعتیں پاس تھیں، سلائی وغیرہ نہیں جانتی تھیں، لہٰذا گھر بیٹھے آمدن کا دوسرا ذریعہ محال تھا۔ محلے داروں نے سال بھر تو ہمارا خیال رکھا، کبھی کھانا بھجواتے اور کبھی اجناس وغیرہ، لیکن آخر کب تک؟ رفتہ رفتہ یہ امداد کم ہوتی گئی اور ایک وقت آیا کہ یہ ذریعہ بھی نہ رہا۔ یوں لگتا تھا جیسے لوگ ہم کو بھول ہی گئے ہوں۔ میں نے بڑی دقت سے میٹرک کر لیا، لیکن ملازمت کا حصول جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ میٹرک پاس کی ہمارے معاشرے میں بھلا کیا وقت؟ پھر میں تھی بھی لڑکی، لڑکا ہوتی تو شاید کہیں دفتر میں چپڑاسی لگ جاتی یا مزدوری کر لیتی۔ امی کا خیال تھا کہ مجھے نرسنگ کا کورس کرا دیں تاکہ 2 وقت کی روٹی کا آسرا ہو جائے۔ استانی نہ بن سکی کیونکہ ان دنوں سرکاری اسکول میں JV اور PTC وغیرہ کو ہی ٹیچر کی آسامی کے لیے قبول کیا جاتا تھا۔ میٹرک پاس کو پرائیویٹ اسکول والے 500 روپے پر بھی استانی رکھنے کو تیار نہ تھے۔ ان کو BA پاس لڑکیاں آسانی سے دستیاب تھیں جو نہایت قلیل تنخواہ پر ملازمت کے لیے راضی تھیں۔ یہ بہت مشکل دن تھے، بلکہ کٹھن ترین کہوں تو بے جانا ہوگا۔ میں نے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر باد کہہ دیا اور گھریلو کام کاج میں امی اور آپی کا ہاتھ بٹانے لگی، اور آپی محلے کے بچوں کو شام کے وقت ٹیوشن پڑھاتی تھیں۔ محلے والے زیادہ امیر لوگ نہ تھے، غریبوں کے بچے ہی ٹیوشن پڑھنے آتے تھے۔ وہ 30 روپے ماہانہ دے جاتے، آپی خاموشی سے رکھ لیتی۔ اتنی کم اجرت پر بھی ننھے بچوں کے ساتھ 2-3 گھنٹے سر کھپانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ مزید کیا تفصیل بتاؤں، بس جان لیں کہ کبھی کبھی فاقہ کرنا پڑ جاتا تھا۔ کہتے ہیں انسان کی ساری اخلاقیات شکم سیری تک ہی محدود ہیں۔ بھوک آدمی کو نہ صرف بدل دیتی ہے بلکہ کبھی کبھی ایسے کام کرنے پر بھی مجبور کرتی ہے کہ جس کے بارے میں کبھی اس نے سوچا بھی نہ ہو۔ امی جان بری خصلت کی حامل تھیں اور نہ ہی لالچ ان کی طبیعت کا خاصہ تھا، لیکن حالات سے تنگ آ کر انہوں نے اپنی سوچوں کا رخ بدلا، ایسا مزاج بنا لیا کہ ہم دونوں بہنیں ان کے مزاج کی اس تبدیلی پر ششدر رہ گئیں۔ یہ اس دن کا ذکر ہے جب ابو کی پینشن کے پیسے ختم ہو گئے اور آپا کو ٹیوشن سے جو قلیل آمدن ہوئی تھی اس سے صرف 10 دن کے لیے ہی خرچ پورا ہوتا تھا۔ اس روز گھر میں پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی اور پڑوس کا ادھار اتنا ہو گیا کہ مزید اس سے کچھ اور رقم مانگنے کی ہم میں جرأت نہ رہی۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا، ہم تینوں ماں بیٹیوں نے ناشتہ ابھی نہیں کیا تھا۔ کڑوے قہوے کی آدھی پیالی پی کر اللہ کی آس پر خالی شکم بیٹھے تھے، تبھی دستک سن کر والدہ نے کہا، دیکھو تو کون ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کبھی دروازے پر نہیں گئی تھی بلکہ وہ خود جایا کرتی تھیں۔ آج غالباً نکاحت نے اٹھنے کی سکت چھین لی تھی، کیونکہ رات کو بھی باسی چاول کے 2 لقمے ہی ہم نے پیٹ میں اتارے تھے۔ یہ چاول سامنے والے گھر سے 1 دن پہلے آئے تھے، انہوں نے پوتے کی پیدائش پر منت کی دیگ چڑھائی تھی اور 1 سینی بھر کر ہمارے یہاں بھجوائی تھی، اور ہم نے انہی چاولوں پر 2 دن گزارا کر لیا تھا۔ دروازے پر ہولے سے ایک بار پھر دستک ہوئی تو میں نے کواڑ کھولے بغیر ہی پوچھا، کون ہے؟
بلی کو خواب میں چیچڑوں کے مصادق خیال ہو، محلے سے پھر کوئی بریانی یا پلاؤ دینے آیا ہو۔ میں نے لپک کر در کھولنا چاہا لیکن ایسا کچھ نہ تھا۔ ایک اجنبی آواز سنائی دی، میں عابد ہوں، خالہ شوخی ہیں، ان سے ملنے آیا ہوں۔ بتاتی چلوں امی جان بچپن میں بڑی شوخ ہوا کرتی تھی، تبھی ان کا نام شوخی پڑ گیا تھا۔ میں نے امی جان سے کہا کہ عابد نام بتایا ہے، کہتا ہے خالہ شوخی سے ملنے آیا ہوں۔ عابد آیا ہے؟ امی جان جیسے نیم جانے کی کیفیت میں جی اٹھی۔ اچھا عابد آیا ہے، تمہاری خالہ عفت کا بیٹا ہے؟ ارے آنے دو، جلدی سے دروازہ کھولو، لاہور سے آیا ہوگا۔ ہماری خالہ عفت امی کی چچا زاد بہن تھی، بچپن میں ساتھ ایک ہی گھر میں رہے تھے۔ امی ان کو سگی بہنوں کی طرح چاہتی تھیں۔ ہم نے بھی بہت پہلے انہیں دیکھا تھا، جب وہ ہمارے بچپن کے دنوں میں ملتان آئی تھی۔ عابد ساتھ نہیں تھا، تبھی وہ ہمارے لیے اب اجنبی تھا۔ والدہ کی ہدایت پر میں نے تیزی سے در کھولا۔ ایک لمبا تڑنگا خوب رو نوجوان سامنے کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں سفری بیگ اور دوسرے میں شاپر تھا۔ وہ اندر آیا، سفری بیگ چارپائی کی پائنتھی رکھ دیا اور شاپر امی جان کو دیا۔ خالہ جی یہ آپ کے لیے ہے۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا تکلف کیوں کیا بیٹے؟ اچھا ہوا تم ملنے آ گئے، اتنی مدت بعد دیکھا ہے تمہیں، ماشاءاللہ بڑا رنگ روپ نکالا ہے، قداور ہو گئے ہو۔ امی جان مسرت بھری نگاہوں سے بھانجے کی بلائے لینے لگی۔ میں اور آپا حیرت و انبساط کی ملی جلی کیفیت میں اپنے خوبرو کزن کو تکے جا رہے تھے، جو مفلسی کی خزاں میں بہار کے جھونکے کی طرح آیا تھا۔ ہماری نگاہیں اس کے شاپر پر مرکوز ہو گئیں، جس پر ایک مشہور مٹھائی کی شاپ کا نام چھپا تھا۔ عابد نے کہا خالہ جان مٹھائی اور تھوڑے سے فروٹ لایا ہوں، زیادہ کچھ نہ لا سکا۔ دراصل ان دنوں ایک ہوٹل میں قیام پذیر ہوں، ابھی رہنے کے لیے ٹھکانے کا بندوبست کرنا ہے۔ تو کیا یہاں مستقل آ گئے ہو ملازمت کی وجہ سے؟ خالہ جان نے پوچھا۔ فی الحال رہائش کا فوری بندوبست نہیں ہو سکا، عارضی طور پر ایک درمیانے ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پر لے لیا ہے۔ کوئی ایسا گھر تلاش کر رہا ہوں جہاں ایک کمرہ مجھے کرائے پر مل جائے، اگر رہائش کے ساتھ ساتھ 2 وقت کا کھانا بھی دے دیں تو میں اس کی علیحدہ سے پیمنٹ بھی کر دوں گا۔ لو بھلا، اپنی خالہ کا گھر ہوتے ہوئے تم کیوں ادھر ادھر مارے مارے پھرو، اور ہوٹل وغیرہ میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی یہ تمہارا ہی گھر ہے، جب تک چاہو رہو۔ تمہارے خالو کا وہ سامنے کمرہ خالی پڑا ہے، بچیاں روز صفائی کر کے بند کر دیتی ہیں، میں اس کمرے میں کسی کو قدم بھی نہیں رکھنے دیتی، یادیں گھیر لیتی ہیں۔ بس اب تم کہیں نہ جاؤ، یہیں رہو گے ہمارے ساتھ۔ خالہ جان نے کہا اگر مگر کچھ نہیں، جانتے ہو عورتوں کا اکیلے رہنا کس قدر مشکل ہوتا ہے، میرا کوئی بیٹا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ امی نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا مگر مجھ بدقسمت کے نصیب میں بیٹا کہاں؟ آپ مجھے ہی اپنا بیٹا سمجھیے خالہ جان۔ اماں جان کو دکھی پا کر عابد بھی اداس ہو گیا۔ اگر میرے بیٹے ہو تو سامان لے کر فوراً آ جاؤ، اور کھانا وغیرہ بھی باہر سے کھانے کی ضرورت نہیں، جو دال روٹی گھر میں پکے گی، جو ہم کھائیں گے تم بھی کھا لینا۔ وہ تو ٹھیک ہے خالہ جان، مگر پھر بھی۔ امی جان نے مجھے آواز دی، کہا بنو جلدی سے چائے بنا دو، اب کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، گھر میں دودھ کا قطرہ بھی نہیں، اور اماں چائے کا کہہ رہی ہیں، وہ بھی ایسے مہمان کے سامنے کہ دیکھتے ہی بندہ جس کے روب و حسن میں مبہوت ہو جائے۔ خدا جانے اماں کی عقل کو کیا ہو گیا ہے، میں نے سوچا، لیکن آپا میری حاضر دماغ تھیں۔ انہوں نے اماں کی فرمائش سن کر فوراً کچن سے بآواز بلند کہا چینی اماں سے کہو دودھ گرمی سے خراب ہو گیا ہے، دودھ لا دیں تو میں چائے بنا دیتی ہوں۔ ارے چائے نہیں، ناشتہ لاؤ، عابد جانے ناشتہ بھی کر کے آیا ہے کہ نہیں؟ یہ کہہ کر انہوں نے برقع اٹھا لیا اور بولی میں ابھی واپس آئی، سامنے ہی تو پوری کچوری اور ساتھ دودھ کی دہی کی دکان ہے، گھر میں کوئی مرد نہ ہو تو عورت کو باہر جانا ہی پڑتا ہے۔ یہ سن کر عابد بولا خالہ جی آپ تکلیف نہ کریں، ناشتہ بھی میں کر کے آیا ہوں، ہاں البتہ کچھ سودا منگوانا ہے تو آپ کو میں لا دیتا ہوں۔ اللہ تمہارا بھلا کرے، سودا تو لانا ہے، تم میرے بیٹے اتنے عرصے بعد آئے ہو، قریب ہی گوشت سبزی کی دکان ہے، میں ابھی آئی، تم سکون سے بیٹھو اور آرام سے سودا سلف لے کر میں آتی ہوں۔ عابد نے امی جان کو جانے نہ دیا اور وہ خود گھر سے باہر چلا گیا۔
آدھ گھنٹے بعد لوٹا تو آٹا، گوشت، سبزی، دودھ، دہی، پوری، کچوری، چھولے اور گھی تک لے آیا۔ جب سامان آ گیا میں اور آپا کچن میں مصروف ہو گئے اور جلدی جلدی کھانا تیار کر دیا۔ تب تک پوری، کچوری، آلو چھولے اور حلوے سے ناشتے کا مرحلہ بھی طے ہو گیا۔ اب اماں کا اصرار تھا کہ عابد تم نے ہمارے گھر قیام کرنا ہے۔ تھوڑے سے رد و قد کے بعد بالآخر عابد نے بات مان لی، اپنا سفری تھیلا ہمارے گھر چھوڑ دیا اور کہا کہ کچھ سامان ہوٹل میں رکھا ہے وہ لینے جا رہا ہوں، شام تک لوٹ آؤں گا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر گیا، شام 5 بجے لوٹ کر آ گیا۔ مختصر سا سامان ہمراہ تھا جو امی جان نے اس کے ہاتھ سے لے لیا اور خالی کمرے میں رکھ دیا۔ اس کمرے کے ساتھ ملحق باتھ روم بھی تھا۔ وہ ہمارے ساتھ رہنے لگا، صبح ناشتہ کر کے 7:30 بجے گھر سے نکل جاتا اور شام کو 6 بجے لوٹ آتا۔ کبھی کبھی لنچ باکس میں پراٹھا اور تھوڑا سا سالن یا پکے ہوئے آلو چھولے بھی لے جاتا۔ اس کا آفس زیادہ دور نہ تھا۔ ہمارے گھر میں رہنے سے عابد کو بڑی سہولت میسر آ گئی۔ گھر کا کھانا اور گھر جیسا آرام مل گیا تھا۔ اس آرام کے عوض ہر ماہ آدھی سے زیادہ تنخواہ امی جان کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا، اور وہ اس رقم سے ہم تینوں نفوس کو بھی 2 وقت پیٹ بھر روٹی میسر آنے لگی تھی۔ ہم بہت خوش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ رحمت بنا کر ہمارے اس کزن کو بھیج دیا تھا۔ چھٹی کے روز عابد تمام دن گھر میں گزارتا۔ وہ اپنے کمرے میں صبح 10 بجے تک سویا رہتا، پھر نہا دھو کر 11 بجے کے قریب ناشتہ کرتا۔ اس کے بعد امی کے پاس آ جاتا، کہتا خالہ جی جو سودا منگوانا ہے مجھے پرچے پر لکھ کر دے دیں، میں لے آتا ہوں۔ اس طرح ہمارے گھر میں ہر شے آ جاتی جس کو ہمیں ضرورت ہوتی تھی۔ ابا جان کے بعد پہلی بار سکون میسر آیا تھا۔ عابد نے امی جان کو بیٹا بن کر دکھا دیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ لوگ کیوں بیٹے کی آرزو کرتے ہیں اور ایک بیوہ عورت کے لیے بیٹے کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ دن سہانے سپنے کی مانند گزرنے لگے۔ عابد ہر ماہ تنخواہ امی جان کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا۔ امی اسے دعا دیتی اور ساتھ ہی یہ اندیا بھی کہ آپی کی شادی عابد سے کر دیں گی۔ یوں یہ بھانجا جس کو بیٹا کہتی تھی گھر کا داماد بنانا چاہتی تھی۔ یہ اندیا پا کر عابد بہت خوش تھا۔ آپی کو دیکھ کر اس کی باتیں کھلی رہتی تھی، کیونکہ امی ہر وقت یہی چتلاتی رہتی تھی کہ عابد ان کا بھانجا ہی نہیں ہونے والا داماد بھی ہے۔ عابد یتیم لڑکا تھا، اس کو پھوپھو نے پالا تھا، لیکن ماں کی محبت اسے امی جان سے ہی ملی تھی۔ وہ بہت پرسکون تھا۔ والدہ اس کے ساتھ نہایت محبت اور شفقت بھرا رویہ رکھتی تھیں۔ وقت گزرنے میں دیر نہیں لگتی۔ 4 برس کا عرصہ بیت گیا۔ امی جان کا گھر عابد کی کمائی سے ہی چل رہا تھا۔ وہ اپنے اس شریف النفس بھانجے کو وقتاً فوقتاً یہی باور کراتی رہتی تھیں کہ آج نہیں تو کل اپنی بیٹی اس سے بیاہ دیں گی۔ آپی کا اصل نام روبینہ تھا، پیار سے بینا اور بنو بھی کہتے تھے۔ عابد آپی کو پیار سے بینا پکارتا تو وہ مسکرا کر رہ جاتی تھی۔ ایک روز ہمارے گھر محلے سے 2 عورتیں آئیں۔ امی جان نے آپی کو کچن میں بھیج دیا، کیونکہ انہوں نے آپی کا رشتہ مانگا اور مٹھائی لے کر 5000 کی رقم بھی میری والدہ کو پیش کی۔ امی جان نے رقم رکھ لی۔ آنے والی خاتون کے بیٹے کا نام طفیل احمد تھا اور وہ سعودی عربیہ میں تجارت کرتا تھا۔ یہ کافی پیسے والے لوگ تھے اور لڑکے کی والدہ نے یقین دہانی کرائی کہ اگر وہ روبینہ کا رشتہ دے دیں تو آپ کی بیٹی کو سونے میں تول دیں گے۔ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے۔ امی جان کی رال ٹپک گئی اور انہوں نے رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ میں نے آپی کو بتا دیا، امی نے تمہارا رشتہ طفیل نامی شخص سے کر دیا ہے۔ آپی یہ سن کر حیرت زدہ رہ گئی کہ والدہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ 4 برس عابد کی کمائی کھانے کے بعد اب وہ رشتے سے مکر رہی ہیں۔ اب وہ عورتیں کبھی کچھ سوغات لے کر آنے لگی تو میں نے آپی سے کہا کہ تم عابد کو حقیقت بتا دو، اچانک اس نے سنا تو اسے بہت صدمہ ہوگا۔ ایک روز آپی نے عابد بھائی کو بتا دیا کہ تم یوں ہی اماں کے ہاتھوں بے وقوف بنتے ہو، وہ میرا رشتہ محلے کے ایک گھرانے میں طے کر چکی ہیں۔ لڑکا سعودی عرب میں ہے اور مالدار ہے، یقین نہ آئے تو خود اماں سے پوچھ لو۔ یہ سن کر عابد کا رنگ فک ہو گیا، اسے اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا۔ جب انسان کسی پر اندھا اعتماد کرے اور اچانک وہ ٹوٹ جائے تو کیا حال ہوتا ہے، یہی کچھ عابد کے ساتھ ہوا۔ خالہ جان کیا یہ درست ہے آپ بینا کی شادی طفیل نامی شخص سے کر رہی ہیں؟
ہاں یہ درست ہے، امی جان نے جھٹائی سے جواب دیا۔ مگر کیوں، جبکہ آپ نے اس سے شادی کا تو مجھ سے وعدہ کیا تھا؟ اس میں کیوں کا کیا سوال، روبینہ ہماری بیٹی ہے، ہم جس سے چاہیں اس کی شادی کریں۔ لیکن آپ تو کہتی تھی کہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، اب وہ حالات نہیں رہے۔ امی نے اس کی بات کاٹ کر جواب دیا، خالہ مگر بینا مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، پھر آپ کس بات کی سزا ہم دونوں کو دے رہی ہیں؟ سوچ کر بات کرتے ہیں لڑکے، ایسی واہیات باتیں اپنی زبان سے نہ نکالو، ورنہ ابھی گھر سے چلتا کر دوں گی۔ تم کو رہنے کے لیے گھر اور پکا پکایا کھانا چاہیے تھا، اور ہم کو گھر میں کسی اپنے کی ضرورت تھی، اپنا سمجھ کر رکھ لیا، اب آگے بات بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں نہیں، جبکہ آپ نے کئی بار یہ بات باور کرائی، اتنے برس اعتبار کر کے انتظار کرتا رہا، آج نہیں تو کل آپ وعدہ پورا کریں گے، لیکن آپ نے میرا اعتبار توڑ دیا، مجھے دھوکہ دیا۔ چلو لڑکے چلو، اپنی راہ لو، اتنے برس تم کو رکھا یہ بہت ہے، میرا احسان جانو۔ ایک بات کہی تھی، تمہارے ساتھ نکاح تو نہیں کیا تھا کہ حق جتلاتے ہو؟ آپ نے اتنا عرصہ مجھ کو احمق بنائے رکھا، صرف اپنا گھر چلانے کے لیے میری کمائی پر حق جماتی رہی۔ یاد رکھنا خالہ، آپ نے بینا کا ہاتھ میرے علاوہ کسی کے ہاتھ میں دیا تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو تم مجھے دھمکیاں بھی دو گے؟ چلو لڑکے چلو، اپنی راہ لو، خبردار جو آئندہ میری بیٹی کے بارے میں کوئی ایسا خیال دل میں لائے تو تمہارا حشر نشر کر دوں گی۔ عابد کو امی سے ایسی امید ہرگز نہ تھی۔ وہ دانت پیس کر بولا، بینا کا رشتہ کہیں اور نہیں کرو گی، اگر کیا تو یاد رکھنا اپنی اور تمہاری جان ایک کر دوں گا۔ امی کا بھی پارا چڑھ گیا۔ اسے ڈرانے کو پاس پڑی سبزی کاٹنے والی چھری اٹھائی، تبھی عابد نے امی جان کی کلائی مروڑ کر چھری ان سے چھین لی۔ اب چھری عابد کے ہاتھ میں تھی۔ خائف ہو کر امی جان دوڑتی ہوئی گئیں اور غسل خانے میں بند ہو گئیں۔ میں پڑوس میں بھاگی کہ کسی کو مدد کے لیے بلا لاؤں، اور آپ ہی کچن میں جا کر چھپ گئیں۔ تبھی عابد کچن میں گیا اور آپ ہی سے کہنے لگا، میں نے تمہاری ماں کو غسل خانے میں لاک کر دیا ہے، یہ سنہری موقع ہے، میرے ساتھ چلو، ہم بھاگ نکلتے ہیں یہاں سے۔ بینا باجی نے گھبرا کر کہا، ہوش میں آؤ عابد، یہ چھری پھینک دو، امی جان کو غسل خانے سے باہر آنے دو، کنڈی کھول دو، اور میں ہرگز تمہارے ساتھ گھر سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ بینا پاگل مت بنو، یہی وقت ہے، جلدی کرو، گھر سے بھاگ نکلنے کا یہی موقع ہے، جو بھی ہو، مگر میں اپنے والدین کی عزت مٹی میں ملا کر نہیں جا سکتی۔ وہ منت کرتا رہا، مگر بینا اس کے ساتھ گھر سے بھاگ نکلنے میں راضی نہ ہوئی۔ اتنے میں پڑوس کو لے کر میں آ گئی۔ پڑوسن نے عابد کو برا بھلا کہتے ہوئے غسل خانے کی کنڈی باہر سے کھول دی اور امی جان نکلی۔ وہ عابد کو گالیاں دینے لگی، تب اس کو سچ مچ کا تیشہ گیا اور اس نے امی جان پر چھری سے حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر ہم دونوں بہنیں چیختی ہوئی کچن میں گھس گئیں اور خود کو قید کر لیا، جبکہ پڑوسن دہائی دیتی بھاگی تاکہ لوگوں کو مدد کے لیے بلا سکے۔ جب تک پڑوسن کی اطلاع پر لوگ آتے، جنونی عابد نے متعدد وار کر کے امی جان کو شدید زخمی کر ڈالا۔ اس کے کپڑے خون سے لت پت ہو گئے تھے۔ اس حالت میں لوگوں نے اس کو حوالہ پولیس کر دیا۔ امی جان حالت بے ہوشی میں اسپتال لے جائی گئیں، سر اور جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے جان بچانے کی کافی کوشش کی، مگر وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ ہم دونوں بہنوں کے لیے یہ قیامت کا دن تھا۔ جن لوگوں نے آپ ہی کا رشتہ مانگا تھا وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ کچھ عرصہ رشتے کی ایک پھوپھو ساتھ رہیں۔ ہم نے حقیقت سے سمجھوتا کر لیا تو وہ اپنے گھر چلی گئیں۔ آپ ہی نے بعد میں ملازمت کر لی۔ پرائیویٹ اسکول کے مالک نے ان سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ کیوں انہوں نے ایک سمجھوتے کے تحت شادی کر لی تاکہ میری زندگی بکھرنے سے بچ جائے۔ بہنوں، یہ اچھے آدمی تھے، انہوں نے ایک بہتر رشتہ تلاش کر کے میری شادی بھی کرا دی۔ افسوس، عابد پر کیس چلا اور اسے پھانسی کی سزا ہو گئی۔ یوں ایک جذباتی نوجوان نے جذبات کی آگ میں جل کر خود کو پھانسی کی بھینٹ چڑھا لیا۔ مفلسی تک تو ٹھیک تھا، لیکن قصور میری والدہ کا بھی تھا۔ انہوں نے عابد کو ہمیشہ رشتے کا لالچ دیا، پھر اگر دیا بھی تھا تو عابد کی ہی وجہ سے ہم 2 وقت کا کھانا سکون سے کھانے لگے تھے، تو بیٹی کی بھی شادی اس سے کر دیتی، لیکن لالچ دے کر پھر مزید ہوس کا شکار ہو گئیں اور لوگوں سے بھی عہد و پیما کر لیے، جس سے بہت ساری زندگیاں بھی تباہ ہوئیں، اور پھر خود بھی وہ اپنی جان سے گئی، اور عابد نے طیش میں آ کر یہ قدم اٹھایا۔ اس سچی کہانی سے یہی سبق ملتا ہے کہ کبھی کسی بھی رشتے کی بنیاد دھوکے، لالچ، جھوٹ پر نہیں رکھنی چاہیے، ورنہ پھر بربادی ہی مقدر بنتی ہے۔